اشهد ان علیہ ولی کی بات بھی میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ بات کرتا چلوں، محمد علی مرزا صاحب تک اگر یہ بات پہنچ جائے، یہ بات حقیقت ہے۔ اس میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہے خود اعلانیہ نہ مانے، لیکن اندر سے وہ یہ بات مانتے ہیں کہ وہ اہل تشیع کی باتوں کا جواب نہیں دے سکتے۔ بالکل مشکل ہے تشیع کی لیکن کیا باتیں، آپ کو میں ایک اور بات لیکن میثم بھائی، یہ آپ کی بات جو ہے نا، یہ آپ کی بات ایک حد تک ٹھیک ہے، لیکن اہل تشیع کو تو چھوڑ دیں۔ میں اہل تشیع کی کتاب سے حوالہ نہیں لے کے گیا، میں کوئی اصول کافی سے حوالہ لے کے گیا ہوں، یا جو ہے وہ کسی اہل تشیع کی کتابوں کا حوالہ نہیں لے کے گیا۔ میں حوالہ لے کے گیا ہوں مسند احمد کی حدیث کا، جو اہل سنت کی ہماری کتاب ہے۔ وہ اس کے جواب میں انہوں نے مجھے بلاک کر دیے۔ یہاں تم ہے اصول کافی کا حوالہ لے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے کہ جس نے انسان کو عقل جیسی نعمت سے نوازا تاکہ وہ فیصلہ کرے حق اور باطل میں، سچ اور جھوٹ میں، کھرے اور کھوٹے میں۔ اس عقل کے ذریعے وہ شخصیت پرستی کرتا ہے یا خدا کے نمائندوں کی پیروی کرتا ہے۔ یقیناً انسان کو غصہ دلا دیتی ہے سچی اور کھری بات، کیونکہ سچی اور کھری بات کڑوی ہوتی ہے۔ سچی باتوں نے بڑے بڑے با اخلاق لوگوں کو ایکسپوز کر دیا جب وہ بات ان کے آباء و اجداد کے دین کے خلاف گئی یا ان کے بزرگوں کے خلاف۔ بہرحال اس پروگرام کا جو مقصد ہے، آج جس مقصد کے تحت ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، تو کسی ذاتی دشمنی کو نکالنے کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے، ایک اہم نقطے کو اجاگر کرنے کے لیے، ایک اہم پوائنٹ کو اجاگر کرنے کے لیے ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے۔ ہمارے اکٹھے ہونے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں قصور بتا دیا جائے ان لوگوں کا کہ جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور نہ صرف محبت کا دعویٰ کرتے ہیں بلکہ اہل بیت کا حق کے ولایت و خلافت مسند احمد 11395 کی روشنی میں تسلیم بھی کرتے ہیں۔ ہمیں بتا دیا جائے کہ اہل بیت کی محبت، کیا اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرنے والے لوگ کہ جنہوں نے بتایا کہ آج تک پاکستان میں اتنا دفاع کسی نے اہل بیت کا نہیں کیا جتنا ہم نے کیا، وہ لوگ ایسا رویہ بالخصوص ایسے لوگوں کے ساتھ کیوں اختیار کرتے ہیں کہ جو اہل بیت کے حق کے ولایت و خلافت کو مسند احمد 11395 کی روشنی کی صورت میں مانتے ہیں؟ چاہے وہ نور بھائی ہوں، ہماری بات تو بڑی دور کی ہے، چاہے وہ نور بھائی ہوں، چاہے وہ مفتی ہمدرد ہوں، چاہے اور ایسی درجنوں مثالیں ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں۔ اب جس وجہ سے آج یہ پروگرام منعقد کرنے کی وجہ بنی، اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ مجھے انہوں نے شاہد بلال سے بلاک کر دیا، میثم جعفری کو شاہد بلال سے بلاک کر دیا۔ قصور کیا ہے، جرم کیا ہے؟ نہ میثم جعفری وہاں پہ جا کے گالیاں دیتا ہے، نہ بدتمیزی کرتا ہے، نہ بد تہذیبی کرتا ہے، بڑی محبت اور اخلاق کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، بڑے ہی احترام سے ایک سوال کرتا ہے، اور سوال اصل میں میثم جعفری کا اتنا مشکل ہوتا ہے، یا وہ سوال ایسا ہوتا ہے کہ جس سے انجینئر صاحب کے جو ہے ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا جواب صرف یہی ہوتا ہے کہ آپ حق کو تسلیم کریں، آپ اہل بیت کی جو ہے عصمت و طہارت کو تسلیم کریں، آپ اہل بیت کے حق کے ولایت و خلافت کو تسلیم کریں۔ جب ایسے سوالات کا سلسلہ شروع ہوا تو انہوں نے ہمیں بلاک کر دیا، اور یہ سلسلہ صرف میرے تک محدود نہیں رہا، نہ میں نے وہاں پہ کوئی بدتمیزی کی، نہ کوئی بے تہذیبی کی، نہ کوئی گالی دی، صرف یہ ہے کہ اخلاق اور محبت سے صرف کیا اہل بیت کا حق بتانے جاتے تھے۔ یہ رویہ صرف میرے ساتھ جی میثم صاحب، آپ مشکل سوال کرتے ہوں گے، وہ بھی جو اہل بیت کے حق میں جاتے ہوں گے۔ حقیقت بات ہے سید ثاقب شاہ صاحب، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے تھم نیل پر بھی ثاقب شاہ صاحب نے لکھا ہوا تھا کہ انجینئر صاحب شیعہ کے سوال سن کر گھبرا کیوں جاتے ہیں، یا آپ شیعہ چھوڑ دیں ان لوگوں کے سوالات جو اہل بیت سے منسلک ہو گئے ہیں حدیث ثقلین کی روشنی کے اندر، مسند احمد کی 11395 کی روشنی کے اندر جو اہل بیت کے ساتھ منسلک ہو گئے ہیں، جو ذلت اور رسوائی سے بچ گئے ہیں، ان کے سوالات سن کر انجینئر صاحب کیوں گھبرا جاتے ہیں؟ اور ان کی گھبراہٹ کا جو ہے اندازہ میں تب ہوا جب انجینئر صاحب کے پاس نور الحسن بھائی ہمارے، اور اس سے بڑی بات کہ بڑے با اخلاق سے نور بھائی بھی جاتے تھے، سوالات کرتے تھے، اور شاہد بلال پر اب ان کو بھی بلاک کر دیا انہوں نے۔ نور بھائی اب خود آئیں گے اور خود آ کر یہ چیزیں بتائیں گے۔ پروگرام کا جو مقصد ہے وہ انجینئر صاحب کے لیے ایک لمحہ فکری ہے کہ خدا کے لیے آپ وہ رویہ تشیع کے ساتھ نہ رکھیں، وہ رویہ محبان اہل بیت کے ساتھ نہ رکھیں جو رویہ آپ کے ساتھ ناسبی رکھتے ہیں۔ جو کام ناسبی انجینئر صاحب کے ساتھ کرتے ہیں وہی کام انجینئر صاحب تشیع کے ساتھ اور محبان اہل بیت، چاہے وہ نور بھائی کی صورت میں ہو، چاہے وہ مفتی فضل اندر صاحب کی صورت میں۔ تو بہرحال یہ رویہ ناقابل مذمت ہے، بہت زیادہ دکھ اور افسوس کا یہ مقام ہے۔ مجھے ذاتی طور پر خود بھی بڑا دکھ ہوا کہ میں جب بھی جاتا ہوں شاہد بھائی، بلال بھائی، انجینئر صاحب، اور ایون میں اپنے پروگرام میں بھی ان سے بڑی محبت اور اخلاق میں، بلکہ کوئی ہمارا یہاں پہ مہمان ان سے اگر کوئی سخت بات کرتا بھی ہے تو میں بڑے ادب و احترام سے اس کو ٹوکتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا اس میں جو ہے لفظوں کا صحیح چناؤ کریں۔ تو بہرحال یہ بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے اور بڑی مذمت کی بات ہے کہ جو لوگ ان کی دکھتی ہوئی راہ ان سے سخت سوال کرتے ہیں
ان کو یہ بلاک کر دیتے ہیں, ان کو اکیڈمی سے نکال دیتے ہیں اور ان کے لیے بددعائیں کرتے ہیں. تو بھارت بلا تاخیر میں آج کے اپنے مہمانوں کی طرف رجوع کروں گا. آج کے ہمارے مہمان ساتھ ساتھ آتے رہیں گے, ان کا ساتھ ساتھ میں تعارف کرواتا رہوں گا. سب سے پہلے میں نور الحسن صاحب کو کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم نور الحسن بھائی, کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ جی نور وعلیکم الحسن بھائی السلام کی ورحمۃ آواز اللہ. جی میسم بھائی الحمدللہ, آپ سنائیں خیریت سے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے. نور الحسن بھائی دیکھیں جی, ہمیں کسی چیز سے غرض نہیں ہے, نہ ہمیں اہل تشیع سے کوئی غرض ہے, نہ اہل سنت دیوبندی بریلوی, آپ کسی بھی مسلک سے ہیں, لیکن کم از کم آپ کے پاس بیسک جو اخلاقیات ہے نا وہ ہونی چاہیے. اگر آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو آپ دوسرے طریقے سے کہیں کہ بھائی میرے پاس اس سوال کا جواب نہیں. اچھا نور الحسن بھائی, میں نے جو یہ بات کیا ہے کہ شاہد بلال سے آپ کو جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ بلاک کر دیا گیا, جس طرح مجھے بلاک کر دیا گیا سخت سوال کرنے کی وجہ سے, یا ایسے سوالات کرنے کی وجہ سے جس کی وجہ سے شاید ان کی کوئی یہ چیز ایکسپوز ہوتی تھی, یا وہ ان کے جوابات نہیں دے سکتے تھے, یا اگر جواب دیتے تو اہل بیت کا حق واضح ہو جاتا. تو بہرحال یہ بات کیا واقعا حقیقت ہے کہ شاید بلال پر آپ گئے اور آپ کو بھی بلاک کر دیا؟ جی جی میسم بھائی بالکل صحیح ہے, ایسے ہی ہے. اصل میں جب سے میں جیلم سے آیا ہوں تو پہلے میں ایک اکاؤنٹ سے, یعنی کہ جس سے میں پہلے جاتا تھا ان کے سیشن میں ان سے سوال کرنے, تو جی جیسے ہی میں جیلم سے آیا تھا واپس تو اس دن انہوں نے مجھے بلاک کر دیا تھا اس چینل سے. تو پھر میں نے اچھا دوسرے اکاؤنٹ سے یعنی کہ دوسرا اکاؤنٹ بنایا اور پھر جا کے جوائن کیا. تو پھر مجھے انہوں نے کافی ٹائم کال پہ لیا رکھا نا. کال پہ میں یعنی کہ سامنے تھا ان میں ویڈیو, انہوں نے کہا ویڈیو کیمرے میں آ جائیں, تو میں ویڈیو میں سامنے تھا ان کے, تو کافی دیر ہاں تو میں کال پہ تھا, لیکن انہوں نے مجھے کال پہ لیا نہیں, یعنی کہ ویٹنگ روم اچھا میں یعنی ویٹ کر رہا تھا میں ان کا, ٹھیک ہے. تو انہوں نے مجھے کال پہ نہیں لیا. تو تو نور پھر بھائی مجھے آپ کو تھوڑی دیر کیسے بعد کال پہ لیتے ہیں؟ آپ اسکرین اتنے جو ہے وہ مشکل بند ہو مشکل گئی. سوالات کرتے ہیں انجینئر صاحب سے. ثاقب شاہ جی کہہ رہے ہیں کہ اچھا آپ کے سوال یہ چیز ہم نے, یہ میسم بھائی نے شروع میں یہ بات کی کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو کام ان کے ساتھ نصب بھی کر رہے ہیں نا, ان پر رافضیت کا فتویٰ لگانا, یا جو ہے نا جی یہ شیعہ ہو گیا ہے, یا اور وہی کام انجینئر صاحب افسوس کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں اپنے ہی شاگردوں کے ساتھ. جی کل جی تک علی بھائی نے ہمیں یہ سکھایا تھا, شاہ صاحب ہمیں علی بھائی نے یہ چیز سکھائی ہے کہ اختلاف جو ہے وہ قبر رسول کی طرف امام مالک کا قول جو ہے نا وہ نقل کرتے ہیں بار بار. ہر انسان سے اختلاف ہو سکتا ہے سوائے محمد رسول اللہ کے. تو جب انجینئر ہاں صاحب سے ہم نے اختلاف کیا تو میں بھی یعنی کہ جیلم سے راول سوائے پنڈی محمد واپس پہنچوں تو میرے رسول اوپر اللہ کے کوئی رافضیت کا, محمد علی شیعت کا مرزا اور صاحب سے غالیت کا فتویٰ لگ چکا تھا. نور بھائی جی سب سے اختلاف کر جی جی سکتے ہیں سوائے جی محمد جی رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, اور ساتھ میں محمد علی مرزا صاحب کے بھی اختلاف نہیں کر سکتے آپ. اگر کریں گے تو آپ کا یہی حال ہوگا جو ہو گیا ہے. وہ شاہ جی پتہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ورڈنگ وہ یہی دیتے تھے, لیکن جب پریکٹیکل ہم نے اس چیز کو آبزرو کرنے کی کوشش کی نا تو انجینئر صاحب اس دعوے میں کھوکھلے نکلے. ٹھیک ہے جی نا, جی تو یہ بات واقعی نا آپ کی ٹھیک ہے. جی نور بھائی آپ بات مکمل کریں. میسم بھائی یہ چیز ہے کہ جو تعلیمات ہم نے کل انہی سے سیکھی ہے, انہی کی ویڈیو سے ہم نے لرن کی ہے, انہی سے سیکھا ہے, اور آج یہ انہی چیزوں میں خود ایکسپوز ہو رہے ہیں. وہی چیزیں جب ان کے اوپر یعنی کہ آتی ہیں علی بھائی کے اوپر, تو علی بھائی نے دیکھ لیں مجھے جو ہے نا دوسری آئی ڈی سے بھی بلاک کر دیا. اب کیوں کیا ہے, وجہ کیا تھی, میں تو مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کیا آپ نے جا کے شاید بلال پہ آج تک کوئی گالی دی ہو, کوئی بدتمیزی کی ہو, کوئی جی بد اخلاقی کی ہو, جیسا لوگ کرتے ہیں, تو شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے آپ کو بلاک کرنے کی. کوئی اس طرح کی حرکت تو نہیں کی آج تک آپ نے, ہم نے تو نہیں دیکھی. نہیں میسم بھائی آپ یقین مانیں میں تو بڑے مدمانہ طریقے سے ان کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنا سوال ان کے سامنے رکھتا ہوں. لیکن جب سے 11,395 نمبر حدیث کا جو ہے وہ ڈسکس کیے ان سے, اس کے بعد انہوں نے مجھے, آپ کو سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے بڑے ہی پیارے طریقے سے مجھے دعوت دی کہ آپ جیلم اکیڈمی آ جائیں. تو میں جیلم ٹھیک ہو اکیڈمی گیا. پہنچ گیا, اور پھر اس کے بعد اکیڈمی پہنچ کے ان کا رویہ میرے ساتھ دیکھ لیں کس طرح تھا, آپ نے کہ جتنے پیار سے انہوں نے مجھے بلایا تھا اتنے ہی پیار سے وہ مجھے اکیڈمی سے باہر نکالنے کی بات کر رہے تھے. اور نور بھائی آپ اس نے کے بعد اس کی گردن ابھی دبوچ میں لی ہے. اسی مسئلے پہ آمد کی. یہ حدیث جو پوچھی ہے نا, حدیث خلیفتین, یہ سوال جی کر جی کے آپ نے میرے صاحب کی گردن دبوچ لی تھی. ان حقیقت کا بات ہے. سانس لیکن یہ لینا پتہ کیا مشکل میں ہو بتاؤں گیا. شاہ جی صاحب, سید بھائی یہ آپ کی میرا بات بڑی مقصد قیمتی ہے. یقین کریں, نور میرے بھائی تو پتہ استاد اس ہیں, میں امید سے ابھی گئے بھی تھے ان نا. کا احترام کرتا ہوں, لیکن ان کی جو حرکت ابھی جو انہوں نے میرے ساتھ معاملہ کیا نا, مجھے میرا بڑا دل ٹوٹا ہے اس بات پہ نا, کہ ہم نے کل آپ تک انہی سے جو چیزیں سیکھی تھی, آج جب ہم ان کے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ جو ہے وہ ان کی وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ صرف باتوں تک محدود نکلتی ہیں. جب عمل کرنے کی باری آتی ہے
اور جی یہ اپنا میسم بھائی نے شروع میں جو بات کی کہ یہ بالکل حقیقت بات تھی کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہے ان کو یعنی کہ جو ان کے ساتھ کام جو ہے وہ نس بھی کرتے رہے ناس ہیں، بھی کرتے وہ ہیں، اب یہ کام ہاں اپنے اسٹوڈنٹ سے کر رہے وہی ہیں۔ کام یہ مفتی امداد کے اور ساتھ کر رہے یہ ہیں، وہی دوسری کام بات بھی نور میں الحسن آپ کے کے ساتھ ہو چینل کے توسل سے یہ بات کرتا چلوں، محمد علی مرزا صاحب تک اگر یہ بات پہنچ جائے، یہ بات حقیقت ہے۔ اس میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہے خود اعلانیہ نہ مانے، لیکن اندر سے وہ یہ بات مانتے ہیں کہ وہ اہل تشیع کی باتوں کا جواب نہیں دے سکتے۔ بالکل مشکل ہے، تشیع کی لیکن کیا باتیں، آپ اہل کو میں بیت ایک کا اور حق ہے۔ لیکن میسم بھائی یہ آپ کی بات جو ہے نا، یہ آپ کی بات ایک حد تک ٹھیک ہے، لیکن اہل تشیع کو تو چھوڑ دیں۔ میں اہل تشیع کی کتاب سے حوالہ نہیں لے کے گیا، میں کوئی اصول کافی سے ہاں حوالہ لے کے گیا ہوں یا جو ہے وہ کسی اہل تشیع کی کتابوں کا حوالہ نہیں لے کے گیا۔ میں حوالہ لے کے گیا ہوں مسند احمد کی حدیث کا، جو اہل سنت کی ہماری کتاب ہے۔ وہ اس کے جواب میں انہوں نے مجھے بلاک کر دیا۔ یہاں تو میں اصول کافی کا حوالہ لے کے جاؤں تب میرے اوپر غالیت کا، شیعت کا، رافضیت کا فتویٰ لگاتے تب بھی ٹھیک ہے جی، ہاں جی یہ شیعہ ہے۔ اب میں لے کے جا رہا ہوں حدیث کی کتاب اہل سنت کی، جو انجینئر صاحب نے اپنے ٹیبل پہ مطلب سجائی ہوئی ہے، اور ہمیں ہمیشہ انہی کتابوں سے حوالے پیش کرتے ہیں، بلکہ آپ ان کا پمفلٹ پڑھ لیں۔ میں نے جب انجینئر صاحب نے لکھا تھا، میں نے اسی وقت انجینئر صاحب سے منگوایا تھا۔ آج سے تقریباً آپ لگا لیں 6-7 سال پہلے انہوں نے یہ ایفرٹ کی، اس ٹائم سے اسی مسند احمد کی حدیث اسی کتابوں کے حوالے ہیں، ٹھیک ہے، جن کتابوں سے میں نے ان سے سوال کیا تھا۔ اور ابھی بھی میں جو گیا ہوں انجینئر صاحب سے، میں نے بلکہ معذرت بھی کرنی تھی، اگر میری کو بات بری لگی ہو ان کو، تو میں نے معذرت بھی کرنی تھی، اور ان سے مسند احمد کی حدیث کا ہی جو ہے وہ سوال بھی کرنا تھا۔ یعنی ہاں کہ لاسٹ ٹائم مسند ہم اسی احمد کے کی لیے ایک گئے۔ حدیث اور آئی تھی 11,506 نمبر، ہاں جی، تو اس کے بارے میں نے ان سے پوچھنا تھا، لیکن وہ شاید ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کے سوال جو ہیں وہ بڑے سخت ہیں، تو میرا یہ صاحب بہت جو ہے جو ہیں افسوس، وہ اسی لیے انہوں نے مجھے بہت بلاک کر بڑے افسوس دیا۔ بات انٹیلیجنٹ آدمی ہیں، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ آپ رافضیوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے آپ سے یا علی مدد کے بارے میں بھی سوال کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو۔ جی جی بالکل اسی طرح۔ لیکن شاہ صاحب یہ بڑا افسوسناک رویہ ہے ان کی جانب سے جی کہ مجھے انہوں نے بلاک کر دیا، پھر نور بھائی، حالانکہ وہ تو ان کے اسٹوڈنٹ ہے، ابھی تک تو انہوں نے یہ بھی نہیں کہا، نور بھائی نہیں کہتے کہ میں شیعہ ہوں، کبھی انہوں نے نہیں کہا، اور ہمیں پرسنل میں بھی ہم ان سے کہتے ہیں دوسرا کی کوئی بات نہیں وہ کرتے۔ لیکن یہ ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ رویہ صرف کیا ہو رہا ہے؟ آپ جیسے صاحب علم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو پھر استغفر اللہ، کیا جی مذاق نہ کیا کرو۔ نہیں پھر تو کچھ ہوگا نا، اچھا آپ کے ساتھ ویڈیو کرتے ہیں۔ جی اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتریاں کرے۔ نور بھائی ہمارے ساتھ اب موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے۔ یہ بتا رہے تھے، میں ابھی شاہ صاحب کی طرف جاتا ہوں کہ آگے ان کے ساتھ کیا آ گئے۔ نور صاحب کہ نور صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ میری غلطی بتا دیں انجینئر صاحب اور ان کے اسٹوڈنٹ جتنے بھی ہیں، کہ میری غلطی کیا ہے۔ وہ میری میں غلطی بتا یہ ہے کہ دیتا میں نے ہوں۔ دیکھیے مسند احمد کی ایک حدیث میسم پر بھائی، آپ سے سوال کیا۔ میں میں اس پر شاہ صاحب آپ کی پولیٹیکلی طرف بات آتا ہوں۔ کروں گا جی جی کہ شاہ میں صاحب نے کر لیں آپ۔ نور بھائی کی نور بھائی کا وہ کلپ دیکھا تھا جو میڈیا پر موجود ہے، سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر میں نے جی جی دیکھا کلپ ان کا جب یہ گئے ہیں، تو وہاں اتنا ایک افسوس کا مقام تھا کہ دیکھیں نور بھائی ہیں، ان کو وہ فرما رہے نور بھائی کہ بھائی میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں، پہلی چیز ہو گئی۔ ہاں دوسرا، انہوں نے خود انوائٹ کیا انجینئر صاحب نے، یہ کہہ کر کہ جی ہم گاڑی اگر چاہیے تو وہ بیچتے ہیں، تو فلاں چیز چاہیے تو وہ بیچتے ہیں، تو آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ باقی اگر آپ نے مزید تسلی کرانی ہے تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے۔ آپ روات رہتے ہیں، روات کوئی دور نہیں ہے، 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے جیلم تک۔ نور بھائی کے لیے میری اسپیشل آفر ہے، آپ کسی بھی دن، کسی بھی سنڈے کو صبح 10 بجے جیلم اکیڈمی تشریف لے آئیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اسپیشل ٹائم بھی دوں گا۔ اگر آپ کو کرائے کا مسئلہ ہے تو کرایہ بھی دوں گا۔ اس سے بھی بڑھ کر اگر آپ اسپیشل گاڑی میں آنا چاہتے ہیں، میں انشاءاللہ یہاں سے گاڑی بھی جوا دوں گا، آپ کو پک اینڈ ڈراپ دیں گے۔ لیکن شرط صرف ایک ہے نور بھائی، اکیلے آنا ہے، ساتھ کوئی دم چلا لے کے نہیں آنا، اکیلے آئے، انشاءاللہ آنے جانے کا کرایہ بھی میں دوں گا، کرایہ نہیں گاڑی کہیں گے گاڑی بھی جوا دوں گا اسپیشل، ٹھیک ہے؟ اس سے بڑی کیا آفر کر سکتے ہیں؟ چاہیے تو وہ بیچتے ہیں، تو فلاں چیز چاہیے تو وہ بیچتے ہیں، تو آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ اور یہ سوال بھی انجینئر صاحب کو پہلے سے معلوم تھا کہ حدیث خلیفتین پر سوال ہونا ہے۔ اب ایک بندے کو آپ نے انوائٹ بھی کر لیا، وہ آپ کا اسٹوڈنٹ بھی ہے، وہ باادب بھی ہے، وہ خوش اخلاق بھی ہے، وہ آپ کے پاس آ کر بیٹھا ہے، موضوع ہے خلیفتین، اور انجینئر صاحب ان کو کہتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ یا علی مدد کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟
یعنی عنوان ہے ہی نہیں، ان کا سوال ہے ہی نہیں، وہ کچھ بھی سمجھتے ہو نا، وہ جب اس عنوان پر ڈسکشن ہوگی تو آپ سوال کر سکتے ہیں. ابھی تو عنوان خلیفتین ہے، انہوں نے موضوع کو ڈائیورٹ کرتے ہیں، پھر یہ فرماتے ہیں نور بھائی کہ میں تو حرام سمجھتا ہوں، وہ کہتے ہیں حرام نہیں شرک کہو، شرک سمجھتے ہیں. یعنی اپنے سیشن میں کہا میرے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، میرے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں نا دنیا میں، ان کی بنیادی نشانی یہ ہے کہ ان کی توحید درست ہوتی ہے. اگر میرا کوئی اسٹوڈنٹ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور اس کی توحید صحیح نہیں ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے مجھ پہ. آپ یاری مدد کو شرک کہتے ہیں؟ نہیں، شرک حرام نہیں، شرک یاری مدد. جس کا عقیدہ یاری مدد کا ہو اور مولا علی علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارتا ہو، خواہ وہ اللہ کا بندہ سمجھ کے پکارتا ہو، اس کے اس عقیدے کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ شرک. پھر یہ فرماتے ہیں نور بھائی کہ میں تو حرام سمجھتا ہوں، وہ کہتے ہیں حرام نہیں شرک کہو، شرک سمجھتے ہیں. یعنی آپ ایک بندے کو آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس صرف تکفیری پہ بن کر آؤ، پہلے تم تکفیری بنو، مسلمانوں کی اکثریت کی تکفیر کرو، ان پر شرک کے فتوے لگاؤ، اور پھر تم میرے سامنے آ کر بیٹھ کے مجھ سے سوال کرو. پھر نور بھائی نے ان سے جب گفتگو شروع کی ہے تو جس انداز میں، یعنی نور بھائی کو انہوں نے بلایا کیوں تھا؟ سپیچ کرنے کے لیے تو نہیں بلایا تھا نا کہ میں اپنی تقریر کرتا ہوں آپ چپ کر کے سامنے سنو. وہ تو یوٹیوب پر بھی سن لیتے ہیں نا سارے لوگ، سن وہ لیتے. تقریر کر دیں، نور بھائی گھر بھی بیٹھ کے سن سکتے ہیں. بلانے کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جب میرے سامنے بیٹھیں گے تو آپ کاؤنٹر کوسچنز مجھ سے کریں. آپ کس وجہ سے مطمئن نہیں ہونا چاہ رہے، آپ اپنے اشکالات میرے سامنے کھول کے رکھیں. نور بھائی جب اپنے سوالات وہاں رکھتے ہیں تو وہ ان کو بولنے بھی نہیں دیتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں بس جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ آپ سنتے جاؤ اور چپ کر کے نکل جاؤ پھر یہاں سے. تو بات تو اتنی ہے کہ اگر یہی کرنا تھا تو آپ اپنی ایک ویڈیو ریکارڈ کرا دیں، وہ گھر میں سن لے. ایک بندہ اتنا سفر کر کے آئے بیچارہ، اپنے استاد سمجھ کر آئے آپ کے پاس، عنوان ایک اور لے کر آئے، آپ عنوان دوسرا بھی چھیڑیں اور پھر آپ اس سے بدتمیزی بھی کریں. تو یہ یعنی کہ اخلاقیات کے مطابق نہیں ہے. جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ میں دین کا مبلغ ہوں، اس کی اخلاقیات میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، اور جس کے ایسے بالکل ٹھیک ہو، اخلاقیات ہو وہ پھر اپنے آپ کو دین کا مبلغ نہ کہے. عام کامن ٹھیک ہو. مین کہے کہ جو ہوتا ہے انسان، پھر یہ نہ کہے کہ میں ہاں، دین کا مبلغ ہوں، کیونکہ ظاہری دین کے بات ہے، مبلغ میں مہمان نوازی. اخلاقیات اساس ہے. ٹھیک ہو، ٹھیک ہو گیا جی، جزاک اللہ. نور بھائی مزید آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ پھر میں نے ثاقب شاہ صاحب اور سید جعفر کاظمی صاحب کی لائف سٹوری سنانی ہے لوگوں کو. آپ کو ریکویسٹ کرنا چاہیں، کوئی بات کرنا چاہیں انجینئر صاحب کے لیے، تو پھر آپ ان کو میسج دے دیں کہ میرا قصور کیا، آخر جس طرح میں چیخ چلا رہا ہوں کہ میری غلطی کیا ہے، میں نے کوئی آپ کے کسی مقدسات کی توہین کی ہے، کوئی انجینئر صاحب کو گالی دیا ہے، کوئی شاید بلال کو برا کہا ہے. جب گیا ہوں شاید بھائی انجینئر صاحب، بلال بھائی میری گزارش سن لیں، میری ریکویسٹ سن لیں، مجھے 5 منٹ دے دیں، کبھی کوئی بدتمیزی نہیں. تو یہ رویہ ہمارے ساتھ ہی. جی نور بھائی. جی میسم بھائی، میں یہ کہنا چاہوں گا آپ کو کہ انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس کو میں یہ کہنا چاہوں گا خصوصاً کہ انجینئر صاحب کل تک یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہر فرقے کے جو علماء ہیں وہ اپنے فرقے کے گول کیپر ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو یقین مانے میں نے انجینئر صاحب کا میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں، ابھی بھی میں ان سے کئی باتوں میں ان کی یعنی کہ جو تعلیمات ابھی تک جب تک میں تحقیق کر رہا ہوں ساتھ ساتھ، اور مجھ پہ جو ہے نا وہ جیسے جیسے باتیں مجھے پہنچ رہی ہیں، کھل رہا ہے دماغ، تو میں اس کو اسی طریقے سے لے کے چل رہا ہوں. تو لیکن انجینئر صاحب کل تک جو فتویٰ لگاتے تھے باقی علماء پہ جی کہ میں جو ہے نا وہ سارے گول کیپر ہیں اپنے اپنے فرقوں پہ، تو میں انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ کو کہوں گا کہ یہ ان کو انجینئر صاحب کو جو ہے وہ فل اینڈ فائنل نہ مانے کہ انجینئر صاحب نے جو فرما دیا وہ بس جو ہے نا وہ قرآن و حدیث ہی ہے. ٹھیک ہے، انجینئر صاحب کے الفاظوں پہ اور ان کی جو یعنی کہ وہ جو بیان کر رہے ہیں اس پر تحقیق کرنی چاہیے ان کو، نہ کہ آنکھیں بند کر کے مان لیا جائے. ٹھیک ہے، ہاں جی، حرف آخر نہ سمجھے. لیکن افسوس یہ ہے کہ انجینئر صاحب ہاں جی انجینئر صاحب کو میں نے جو ہے نا جتنا گول کیپرنگ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں نا آج کل، اپنے جو نظریات ہیں ان نظریات پر انجینئر صاحب ڈٹ کے گول کیپرنگ کر رہے ہیں اپنے عقائد کی. حقیقت بات ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ آپ ان کو صحیح سند احادیث سامنے رکھ دیں، وہ گول کیپرنگ کر رہے ہیں. بے شک وہ دوسرے علماء کو کہتے رہے جی کہ نہیں جی نہیں وہ گول کیپرنگ کر رہے ہیں، ہم تو نہیں کر رہے. لیکن میں ان کے جو اسٹوڈنٹ ہیں میری طرح کے بھائی جو مطلب انجینئر صاحب کو سنتے تھے اور سن رہے ہیں، ان سب سے میری یہی گزارش ہے کہ آنکھیں کھول کے اپنی جو ہے وہ یعنی کہ قرآن بھی یہی بات کرتا ہے کہ حق کے ساتھ زندہ رہو، تو حق کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہنا ہے. یہ نہیں ہے کہ انجینئر صاحب کے پاس جن باتوں کا جواب نہیں ہے ان میں بھی ان کو انجینئر صاحب کو جو ہے نا حق میں سمجھ لیا جائے. انجینئر صاحب کے پاس کچھ ایسے معاملات ہیں
جو کہ ہم حدیث جن پر لے کے جا رہے ہیں جو اور ہمیں بلاک کیا جا رہا ہے جواب دینے کی بجائے. تو انجینئر صاحب جو اس بارے میں تھوڑی بہت معلومات بیان کر دیتے ہیں اپنی رائے سے, تو اس کو پھر ان کے اسٹوڈنٹ جو ہے نا حرف آخر سمجھ رہے ہیں. تو میں ان کو یہی کہوں گا کہ اپنی جو ہے وہ تحقیق اور دماغ سے کام لیں. انجینئر صاحب پہ نا سارا جو ہے نا وہ دار و مدار رکھیں کہ انجینئر صاحب کل تک خود کہتے ہیں کہ علماء کو جو ہے نا علماء سے دلیل نور بھائی مانگیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے. تو جب انجینئر صاحب بھی بیان کریں ایسی بات تو ان کے اسٹوڈنٹ کا کام ہے ان سے پوچھیں کہ بھائی جان یہ کہاں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, نور بھائی میری تو آپ سے ایک اب گزارش ہے. میری غلطی یہی ہے. جی جی صحیح صاحب. نور بھائی میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے جو چینل پہ جو ویڈیو پڑی ہے نا یا علی مدد کے عنوان سے جو ہم 8 سیریز میں ابھی تک کر چکے ہیں, آپ ان کو ضرور دیکھیں. اور اس کے بعد آپ کو ہم اپنے آخری سوال و جواب کے سیشن میں ضرور لیں گے, اور ہم آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو کبھی بلاک نہیں کریں گے. جتنے سخت سے سخت سوالات آپ کر سکتے ہیں آپ ہم سے کریں, کیونکہ ہم ایسا نہیں کرتے کہ ہم مخالف کو بلاک کر دیں صرف سوال کی وجہ سے, کیونکہ ہم باب علم کے ماننے والے ہیں. کیا بات ہے سید بادشاہ, سلامت رہیں نور الحسن بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے. ہماری فریاد اگر کوئی پہنچا سکتا ہے ان تک تو پہنچائے, کہ ہمارا قصور بتا دیں, ہماری غلطی بتا دیں. ہم تو شیعہ ہیں نا, ہم تو ہیں بڑی, ہم تو ان کی نظروں میں خراب کھڑے ہوئے. ہمیشہ سے دیکھیں میثم صاحب, یہی قصور تھوڑا ہے کہ آپ علی کے چاہنے والے ہیں, آپ علی کے ماننے والے ہیں. حقیقت بات ہے, یہ قصور 14 سال سے چلا آ رہا ہے, اور یہ قصور کافی ہے کسی بندے کو مارنے کے لیے, کسی بندے کو بلاک کرنے کے لیے, کسی بندے سے نفرت کرنے کے لیے. کل تک انجینئر صاحب کی ابھی نئی ویڈیو آئی ہے, کوئی اتنی پرانی بھی نہیں ہے, یہ انہوں نے ہاں جی ابھی نئی ویڈیو آئی ہے انجینئر صاحب کی, کوئی پرانی بھی نہیں ہے زیادہ. انہوں نے کہا کہ جی ہر علماء جو اپنے فرقے کے گول کیپر ہیں. تو انجینئر صاحب آپ کیا ہوئے ہوگی نا سر, یہ تو گول کیپرنگ ہی ہوگی نا, کہ آپ جو کھلاڑی آپ کو اچھا لگتا ہے, مضبوط لگتا ہے, اس کو آپ نکال دیتے ہیں, گراؤنڈ سے نکال دیتے ہیں. تو یہ شاہ صاحب اسکرین تھوڑی سی بڑی ہو سکتی ہے. شاہ صاحب ایک بات کر رہے تھے بڑی قیمتی, وہ میرے ذہن سے نکل گئی. ہاں, کہ آپ کے لیے کیا یہ چھوٹا جرم ہے؟ ہم تو ہیں ہی مجرم نا, کہ ہم نے اہل بیت کو جسٹ آئی لو یو نہیں بولا, بلکہ اہل بیت کا حق کے ولایت و خلافت ماننا مسند احمد 111395 کی روشنی میں. اور یار نور بھائی کا کیا قصور ہے؟ نور بھائی ابھی تک آپ کو اپنا اسٹوڈنٹ کہتا ہے, آپ اس کی تشفی نہیں کروا سکے, اس کے سوالات کے جواب نہیں دے سکے, آپ نے اس کو بلاک کر دیا, آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. تو یہ بڑی دکھ اور افسوس کی بات ہے. انتہائی قابل مذمت رویہ, انتہائی قابل مذمت رویہ, انتہائی قابل مذمت رویہ. تو جنید الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جنید الرحمان جب امام